نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کی ترغیب دینا۔ حضرت صفوان بن عسال مرادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی دھاری دار سرخ چادر پر تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں علم حاصل کرنے آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش آمدید ہو طالب علم کو فرشتے اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں اور پھر ایک دوسرے پر سوار ہوتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں، اور وہ اس علم سے محبت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں جسے یہ طالب علم حاصل کر رہا ہو، اس کی وجہ سے وہ تانتا بند جاتا ہے آسمان تک۔ حضرت قبیصہ بن مخارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیوں آئے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، یعنی میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ چیز سکھائیں جس سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جس پتھر، درخت اور ڈھیلے کے پاس سے گزرے ہو اس نے تمہارے لیے دعائے مغفرت کی ہے۔ اے قبیصہ، صبح کی نماز کے بعد 3 دفعہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہو، اس سے تم اندھے پن، کوڑھی پن اور فالج سے محفوظ رہو گے۔ کتنی بیماریوں سے جی؟ 3 بیماریوں سے، اندھے پن، کوڑھے پن اور فالج سے۔ اے قبیصہ، یہ دعا بھی پڑھا کرو، اللہم انی اسألک مما عندک وَأَفْزِ عَلَيَّ مِن فَضْلِكَ وَانشُرْ عَلَيَّ مِن رَحْمَتِكَ وَأَنزِلْ عَلَيَّ مِن بَرْكَتِكَ۔ ترجمہ، اے اللہ، میں ان نعمتوں میں سے مانگتا ہوں جو تیرے پاس ہے، اور اپنے فضل کی مجھ پر بارش کر، اور اپنی رحمت مجھ پر پھیلا دے، اور اپنی برکت مجھ پر نازل کر دے۔ اب یہ کتنا مختصر سا وظیفہ ہے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، ٹھیک ہے؟ اور اس کی فضیلت کتنی ہے آپ اندازہ کریں، سمجھ میں آ رہی؟ اعمال کے اندر اللہ نے طاقت رکھی ہے۔ اور اوپر جو عموماً ذکر کرتے ہیں کہ فرشتے طالب علموں کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، یہ الفاظ نہیں ہیں، بلکہ فرشتے پروں سے گھیر لیتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی؟ طلب علم بہت بڑی نعمت ہے، اگر اس دوران وفات ہو گئی شہداء میں اس کا شمار ہوگا۔ کس میں؟ آپ جب مسجد آیا کریں تو ایک نیت یہ کریں کہ ہم وہاں سیکھنے جاتے ہیں، سیکھ رہے ہیں نا بھائی، روزانہ ہم سیکھ رہے ہیں نا، تو ایک نیت یہ بھی کریں، اس پر آپ طالب علم شمار ہوں گے۔ بھائی عمر کی تو کوئی قید نہیں ہے علم حاصل کرنے کے لیے ہے۔ یہاں آپ کے سامنے کو اس نے کہا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، یا رسول اللہ مجھے کچھ سکھائیے۔ کہ ایک مومن جتنی بھی نیتیں کرے گا، مثلا مسجد آتے وقت طالب علم کی نیت کرتا ہے کہ میں علم حاصل کروں گا، طالب علم بنا، جا کر خیر کی بات کہوں گا، کروں گا، 2 ہو گئی، کسی سے میں سیکھوں گا، سکھلاؤں گا، عمل کروں گا، تحیۃ المسجد پڑھوں گا، تحیۃ الوضو پڑھوں گا، یہ جتنی بھی نیتیں کرے گا۔ اب اگر نماز کھڑی ہونے تک اس نے 5 نیتیں کی تھیں، صرف 2 پر عمل ہو سکا، تو اللہ تعالیٰ ان 5 نیتوں کے ارادہ کرنے کا ثواب بھی اس کے کھاتے میں لکھ دیں گے۔ انما الاعمال بالنیات، نیت آپ نے کر لی تھی، اب وقت نہیں ہے، چونکہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے، لہٰذا جو بقیہ نیتیں آپ جن پر عمل نہیں کر سکے ان کا ثواب بھی اللہ آپ کے کھاتے میں لکھے گا۔ بھائی کتنا آسان کام ہے، یا ہے یا نہیں؟ کوئی مشقت نہیں۔ اب آئندہ سے یہ نیت کر کے آنا ہم نے وہاں کچھ سیکھنا ہے، فجر میں آ رہے ہیں یہ نیت کرنا ہے ہم نے وہاں سے کچھ سیکھنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی آپ بات پوچھتے ہیں تو نیت بہت ساری اچھی نیتیں کر کے آئے، ہر نیت کے بدلے میں اللہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور یہ نیکی کون سی ہے کہ کل قیامت کے دن ایک نیکی کے کم ہونے کی وجہ سے جہنم کے اندر جائے گا، ایک نیکی زیادہ ہو جائے گی تو جنت کے اندر جائے گا۔ یہ ایک نیکی بچائے گی وہاں پر۔ 1 روپے کی آج کوئی قیمت نہیں ہے، اور سمجھ میں آ رہی؟ ہاں 9,999، 10,000 نہیں لکھتے، کیوں 1 روپیہ کم ہے نا، ٹھیک ہے؟ 1 روپے کم ہونے کی وجہ سے 10,000 دے 1000 ہی، روپیہ واپس نہیں کر دے، بڑے سیانے نے۔ لیکن ریٹ اب 10,000، 10,000، لیکن 9,999 کم لگتے ہیں۔
ٹھیک ہے، تو یہاں پر 1 روپے کا حساب ہے، دیکھ اندازہ کریں، اور اس کے فرق سے آپ 10,000 نہیں کہہ سکتے۔ 1 کروڑ میں 1 روپے کم ہوتا آپ اسے کروڑ نہیں کہتے، 1 کم 1 کروڑ، عدد پورا نہیں ہوتا۔ یہاں ایک نیکی کا کتنا ثواب ہے؟ اب صبح درس میں سنا، صرف 1 سوئی مجاہد کو دی، اللہ نے کیا کر دیا؟ جنت عطا فرما دی۔ ایک عورت نے صرف 1 دانہ گندم کا اٹھا کر صدقہ کیا تھا، اللہ نے اس کی وجہ سے کہ بھائی دیا تو میرے نام پر ہے، حیثیت 1 دانے کی تھی لیکن اس نے اپنا اخلاص پیش کیا۔ ہماری طرح تو نہیں، اور لڑ پڑتے ہیں، روزانہ منگن آ جاتے فلاں، بھائی اللہ نے دیا ہے تم شکر نہیں کر رہے، کہ تم مانگنے والوں میں سے نہیں ہو بلکہ دینے والوں میں سے، اس پر اللہ کا شکر کرے۔ یہ عصر کے بعد ادھر گیا، داڑھی رکھی ماشاءاللہ سنت رسول، ایک طرف بیوی خوبصورت بیٹی پاس بیٹھی، روڈ کے اوپر، نیچے بھی کچھ نہیں ہے، زمین کے اوپر ہاسپٹل کے سامنے بھیک مانگ رہے، کہ یا اللہ محفوظ فرما، ایسے دن سے محفوظ فرما اور ایسے برے وقت سے محفوظ فرما۔ مجبوری تو ہوگی اس کی کہ نہیں ہوگی؟ ایک نوجوان بیٹی، جی جو بھی ہے مجبوری ہے نا، جو بھی ہے مجبوری ہے، اللہ نے ہمیں تو محفوظ رکھا ہے نا، یہ دن آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ سلمان بن عبد الملک کے بیٹا، بادشاہ کا بیٹا ہے، کروڑوں کے باب جائیداد چھوڑ کر کے بغداد کی جامع مسجد میں ان الفاظ کے ساتھ بھیک مانگتا تھا، رحم کرو اس شخص پر جو بادشاہ کا بیٹا ہے، علاقے کے گورنر تے بھیک مانگ، بھائی برا وقت آ سکتا، پناہ مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے، دے نہیں سکتے، دل میں پناہ مانگے، اللہ ہم پر یہ برا وقت نہ لا، میری حیثیت نہیں ہوتا تو میں لازمی دیتا، اور ہو میں نے کہا 1 روپے دو لیکن دو، اللہ اس دن سے محفوظ فرمائے۔ ہم دنیا سے جائیں گے، اولاد پر ایسا وقت آ سکتا ہے، تو دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، میرے آقا نے فرمایا۔ ہم انہیں کس سے قطعاً حقیر نہ جانا، پوری فیملیاں مانگتی ہو، جو مانگتا ہو، ان کی مجبوری، ان کا فعل ان کے حوالے، لیکن اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ دنیا ہے، صبح کے تخت نشی شام کو مجرم ٹھہرے، میں نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا، کسی کو ٹھوکرے در کی، کسی کو تاج سلطانی، مولا تیری مرضی جسے چاہے جہاں کر دے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں دینے والوں میں سے شمار کیا، اپنا گھر عطا کیا، اپنا کاروبار عطا کیا، اور اپنی عبادت کے لیے اللہ نے صاف ستھرے کا۔ وہ بھی لوگ ہیں جنہیں کپڑے بدلنے کے لیے وقت نہیں، ایک رگ پھر جائے، صاف بندہ آپ کے سامنے کتنے پاگل بنے پھرتے۔ اللہ نے جب نعمت دی ہے، ہر طرح کی نعمت دی، تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، کسی کو حقیر نہیں۔ آپ نے فرمایا جب کسی مسلمان کو مصیبت میں دیکھو تو پناہ مانگو، مسلمان بھائی کی مصیبت پر خوش نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو اللہ اسے اس حالت سے نکال دے اور تمہیں اس میں۔ اب واقعہ سنا دوں اس پر، پہلے آپ سن چکے، پھر چلو تازہ ہو جائے، پھر بات ختم۔ میاں بیوی بیٹھ کر کھانا کھا رہے، فقیر آ گیا، تو بندہ پرلے درجے کا کنجوس تھا، انہوں دفعہ جو روزانہ آ جاندے ہو، جیسے آج کل باز کرتے ہیں، اسی کوئی تھے ٹھیکہ لیا ہے، کوئی فیکٹری کھولی پیسے، اور نے اسے منع کیا، لیکن مرد ہوتا ہے، اس نے وہ جو جاڑنا تھا اس کو جاڑ دیا، فقیر چلا گیا۔ قدرت کا کرنا ایسا ہوا، گیم ایسی پلٹی کہ بندہ روز بروز خراب ہوتا، کاروبار میں خسارہ ہوتے ہوتے کنگال ہو گیا، یہاں تک کہ بیگم کو بھی چھوڑنا پڑا۔ بھائی بیگم رکھی ہے، ذمہ داری تو ادا کرنی ہے نا، چھوڑنا پڑے گی۔ اب بیگم کو طلاق دے دی، اپنا گزارا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، مانگ کے بیگم تو نہیں سکھا سکتی۔ ایک زمانہ آئے، اس کی شادی ہو گئی اس عورت کی دوسرے کسی مرد کے ساتھ۔ اب یہ جو نیا شوہر ہے اور یہ عورت بیٹھ کر کھانا کھا رہے، دیکھا تو دروازے پر صدا آئی، تو اس شوہر نے کہا جلدی جلدی اس کو دے دو۔ وہ جب دروازے پر گئی تو دیکھ کر پہچان لیا اس نے، ایک عرصہ گزرا ہے، عورت مرد کو پہچان لیتی۔ اس نے دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو جو، مرد نے کہا یہ کیا بات ہے؟ میں کہا اس کے پیچھے کہانی، اس کے پیچھے ایک کہانی، کہ اس طرح میں اور یہ جو دروازے پر بھکاری جو سابقہ شوہر ہے، بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، ایک فقیر اس طرح سے آیا، اس نے جھاڑ دیا تھا، میں نے منع کیا تھا ایسا نہ کرو، لیکن یہ نے آج یہ فقیر ہے اور ہم دیکھو بیٹھے۔ اس نے کہا اس سے بھی عجیب بتاؤں، وہ جو آپ کے دروازے پر اس وقت کھڑا تھا وہ میں ہوں، وہ میں ہوں۔ ہر بندہ عادی بیکاری نہیں ہوتا، یاد رکھنا، بات پلے باندھ لے۔ ہر بندہ، حالات انسان کو مجبور کر دیتے، تاریخ واقعات سے بری۔ نبی کے زمانے میں یہ سلسلہ تھا یار، آپ نبی نہیں سنتے، جو بھی سائل آتا آپ علیہ السلام کیا دیتے؟ اللہ نے آیات نازل فرمائی، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو مت جھڑکو۔ اس زمانے سے چلا آ رہا، ہم آج کہہ رہے یہ ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا، ہیں ایسے مجبور، بیچ میں ہم یہ بھی کہتے ہیں ہٹے کٹے بھی ہیں، لیکن وہ مانگ رہے، ہمارا یہ کام نہیں کہ ہم تحقیق کریں کیسا ہے کیسا نہیں، ہمارے بس میں جو ہے وہ کیا کر دیں، دے دیں، ہمارا صدقہ ادا ہو جائے گا، ان کا کام بن جائے گا۔
تو اللہ ہمیں ایسی نوبت سے ہمیں ہماری نسلوں کو تا قیامت تک محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیشہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔